صحابہ کرام کی عظمت، دفاع صحابہ، یہ لوگ صحابہ کرام کی کتنی توہین کرتے ہیں، کوئی شوق نہیں ہوتا ان کے نزدیک، اور ان کے نزدیک تو ہر دن میں خوشی ہونی چاہیے. تو 18 ذی الحج کو پھر آ کر یہ شوق کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے یا ان کی شہادت کی کوئی اور تاریخ ہے؟ اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں صحیح قول اور صحیح بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ آج کا جو ناصبی طبقہ ہے وہ جان بوجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اہل البیت کے مقابل لا کر کھڑا کرتا ہے، اور اس طرح سے ان ایام کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ایام اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور پوری امت ان دنوں میں اہل البیت کے تذکرے کرتی ہے، انہیں یاد کرتی ہے. 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن مجید کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے اوپر حق رکھتے ہیں. اولا، قرآن نے لفظ استعمال کیا اولا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ استعمال کیا من کنت مولا، مولا کا لفظ استعمال کیا. تو جو معنی اولا کا ہے وہی معنی مولا کا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر بھی ارشاد فرمایا. یوم عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث الثقلین کو بیان کیا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل البیت ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے 3786، صحیح حدیث ہے. یوم عرفہ، حجۃ الوداع، حج الاکبر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حج کے اندر خود موجود ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن کی اتباع کرنا اور میرے اہل البیت کی اتباع کرنا. پھر حج سے واپسی کے بعد غدیر خم کے مقام پر علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس لیے یہ 18 ذی الحج کا جو دن ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. قرآن کی تکمیل ہوئی، دین کی تکمیل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اسی مقام پر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. تو امام علی علیہ السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کو بیان کرنے والے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دین کو بیان کریں گے اور اس معاملے کو امت کے سامنے واضح کریں گے جس میں امت اختلاف کرے گی، جس طرح کہ مستدرک الحاکم کے اندر بیان ہوا ہے. تو اب 18 ذی الحج کا یہ دن امت کو یاد رہنا چاہیے، اور اس میں اس امت کو چاہیے کہ یہ اس اقرار کو دہرائے کہ جو صحابہ کرام نے غدیر خم کے مقام پر وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آج امت کو اس اقرار کو دہرانا چاہیے، اس عہد کو بیان کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ یاد ہے، ہم بھی علی کو مولا مانتے ہیں. آج تو کچھ ناسبی وہ کہتے ہیں علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں شیعہ روافظ کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، الیاذ باللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو علی کو مولا کہے، لیکن یہ ناسبی آج صرف شیعوں کی نفرت کے اندر علی کو مولا کہنا یہ جائز ہی نہیں سمجھتے. کہتے نہیں علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کہتے بھی ہیں تو اس کا یہ معنی ہے، اس کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کے وہ معنی مراد نہیں ہے کہ جو شیعہ لیتے ہیں. بھائی شیعہ جو بھی اس کا معنی مراد لے، آپ وہ معنی تو لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. یعنی ان کی زبان پر آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے مولا علی، یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان کے سامنے یہ استعمال کرے تو اس کے اوپر فوراً اس کو یہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا یہ کوئی شیعہ ہو گیا ہے. تو بہرحال 18 ذی الحج یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لیکن ایک مخصوص طبقہ وہ پاکستان کے اندر اس دن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے طور پر مناتا ہے. اور دیکھیں حضرت عثمان کی شہادت ہو یا کسی اور صحابی کی شہادت ہو، اس کو بیان کرنا چاہیے، منانا چاہیے، لیکن ان کی ساری توجہ، یعنی ان کے وہ ایام دیکھ لینا. محرم کے اندر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت مناتے ہیں یکم محرم، حالانکہ یہ کسی تاریخی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. کسی تاریخ کی کتاب میں، یعنی اصح جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں 26 کا قول ہے، 27 کا قول ہے، لیکن کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ایک محرم میں ان کی شہادت ہوئی ہے. لیکن یہ پھر بھی وہ محرم الحرام کی اس اہل البیت علیہ السلام سے چونکہ منسوب ہے پورا محرم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی گریہ فرماتے جب امام حسین کی شہادت یاد کرتے. صحابہ کرام گریہ فرماتے تھے، عبداللہ ابن عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو محرم کے ایام ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ مخصوص ہے.
لیکن اس میں انہوں نے یعنی ایک قول بھی موجود نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یہ لوگ لے آئے. اسی طرح رجب کو آپ دیکھ لیں, رجب میں بھی یہ لوگ اہل البیت کے ساتھ منسوب ہے, اس میں یہ کہتے ہیں نہیں شیعہ تو وہ کسی کی خوشی کے اوپر اس دن کو مناتے ہیں, کنڈے کرتے ہیں. ابھی 18 ذی الحج چونکہ حجۃ الوداع اور غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کیا امام علی کا, اب انہوں نے کیا کیا, ہر جگہ پر دیواروں پہ لکھنا شروع کیا کہ اس دن کو عام تعطیل منائی جائے کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے. اول تو یہ خود کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے, اور مخصوص ایام کسی دن کو خاص کر کے دن کو منانا یہ بدعت ہے. یہ ہمیشہ کہتا رہا یہ طبقہ, اور بریلویوں کے ساتھ ان کا جو اختلاف رہا ہے وہ اسی بات کے پر رہا ہے کہ 12 کو یوم میلاد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ 12 کو تو یوم وصال ہوا ہے, اور 12 کے دن کو تعیین کر کے منانا یہ بدعت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت نہیں ہے. آج بھی ان سے آپ پوچھ لیں تو یہ کہیں گے کہ 12 میلاد منانا یعنی عید میلاد النبی منانا, مخصوص کر کے معین کر کے اس دن کو منانا یہ بدعت ہے. ان کی فتاووں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے. لیکن یہ ان کا ڈبل مائنڈ, ڈبل سٹینڈرڈ آپ دیکھیں, الکیل بمکیالین, 2 ترازو کے ساتھ تولنا, اپنے لیے کچھ اور ترازو رکھنا, دوسروں کے لیے کچھ اور ترازو. کہ ان کے اکابر نے کہا کہ مخصوص دن منانا یہ بدعت ہوتا ہے, لیکن یہ آج کیا کرتے ہیں, یہ مخصوص دن کر کے 18 ذی الحج یوم شہادت عثمان عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. بھائی یہ تو بدعت ہے, یہ تو بدعت ہے جس کو آپ منا رہے ہو. لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم یہ دن نہیں منائیں گے نا تو ہمارا تو فرقہ ختم ہو جائے گا, ہمارا یہ جو جھوٹ ہم بولتے رہے ہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال مختصر میں بات کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے وہ 18 ذی الحج نہیں بلکہ 12 ذی الحج ہے. یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے, عربی میں ہے, اور اس کی جلد نمبر 7 ہے, الخلفاء الراشدون. 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری کے جو واقعات ہیں اس میں لکھا ہے. مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ لاہور کا چھاپ ہے, صفحہ نمبر 343. فصل كانت مدت حصار عثمان رضی اللہ عنہ فی دارہ 40 یوما علی المشہور. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو یوم حصار ہے, جو مدت حصار ہے, وہ 40 دن بنتا ہے مشہور قول کے مطابق. آگے جا کے لکھتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ لِثْمَانِ عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ. کہتے ہیں کہ اچھا اس بات کے پر اتفاق ہے, ثُمَّ كَانَ قَتْلُهُ رضی اللہ عنہ فی یوم الجمعۃ بلا خلاف. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا, سب کا اتفاق ہے. لیکن جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں 18 ذی الحج, یہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ ان کی یوم شہادت ہے, اور ایک قول یہ ہے وقیل فی ایام التشریق, ایک قول یہ ہے کہ ایام تشریق ہے, قیلہ کے ساتھ ذکر کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشہور قول یہ 18 ذی الحج, لیکن اسی میں جو آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے عن الزہری قال قتل عثمان, عثمان شہید ہوئے. فزعم بعض الناس انه قتل فی ایام التشریق, بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایام تشریق میں شہید ہوئے. آگے جا کے لکھتے ہیں عن ابی عثمان قال قتل عثمان فی اوسط ایام التشریق, اوسط ایام تشریق میں وہ شہید ہوئے یعنی 12 ذی الحج کو. وقال بعضهم قتل يوم الجمعة لثلاث خلت من ذی الحجہ, 3 ذی الحجہ کو شہید ہوئے. ایک قول یہ بھی موجود ہے. وقیل قتل یوم النحر, ایک قول یہ ہے کہ وہ قربانی کے دن میں شہید ہوئے. حکاہ ابن عساکر ويستشهد له بقول الشاعر ضحوا بأشمت عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا, یعنی یوم النحر قربانی کے دن میں شہید ہوئے. قال والاول هو الاشهر, لیکن یہ بات ہے کہ پہلا جو قول ہے وہ زیادہ مشہور ہے. 18 ذی الحج یہ مشہور ہے یعنی لوگوں میں بات پھیلی ہے, لیکن اہل علم کے درمیان میں جو مشہورت والا قول ہے وہ کیا ہے, وہ پہلا قول ہے, اور وہ کون سا, 12 ذی الحج کو ایام التشریق کا. اسی طرح یہ جو قول ہے ایام التشریق کا یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, معرفت الصحابہ لابی نعیم, طبقات الکبریٰ لابن سعد, سب کے اندر یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت اوسط ایام تشریق میں ہوئی, اوسط ایام تشریق میں. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 11 مکتبہ رحمانیہ لاہور, صفحہ نمبر 710, حدیث کا نمبر ہے 38868, 38868 یعنی 38868. کہتے ہیں حدثنا عفان قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت ابی یقول حدثنا ابو عثمان, ہمیں بیان کیا ابو عثمان نے, وہ کہتے ہیں ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق, حضرت عثمان کو اوسط ایام التشریق کے اندر شہید کیا.
اوسط ایام التشریق میں حضرت عثمان کو شہید کیا. یہ کون سی کتاب ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے. تو اکثر جو روایات ہے، اس لیے مسند احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے، ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت عثمان کو 12 میں شہید کیا گیا اوسط ایام تشریق میں. یوم النحر کا قول ہے، 18 ذی الحج کا بھی ایک قول ہے، لیکن اکثر نے جو ذکر کیا وہ 12 ذی الحج کا ہے اوسط ایام تشریق کا. تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہمارے ہاں جو رویہ ہے وہ کیا ہے کہ اسی دن کو زیادہ طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں، زیادہ طور پر کہ جو اہل البیت کے ساتھ مد مقابل کیا جائے، اہل البیت کے ساتھ مد مقابل کیا جائے. ان کا ایک طرف سے کہنا یہ ہے کہ معین طور پر ایام کو نہیں منانا چاہیے، دوسری جانب یہ ایام کو منانے لگ گئے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ایام کو معین کر کے منانا بدعت ہے. لیکن پھر جب اہل البیت کے ایام آتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی طور پر دوسروں کے ایام کو وہاں پر بہانہ بنا لیتے ہیں. میں نے عرض یہ کیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا ایام مظلومانہ شہادت ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے اور اسباب کو ذکر کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر بھی یہ لوگ آپ کو سچ نہیں بتائیں گے. انشاءاللہ عز و جل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن تفصیل کے ساتھ کہ وہ کون سے نام ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے قتل کے اسباب بنے، وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے کام ہیں، اور انہوں نے کس پر الزام ڈالا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کی عظمت، دفاع صحابہ، یہ لوگ صحابہ کرام کی کتنی توہین کرتے ہیں اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی کس طرح سے بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، انشاءاللہ میں شہادت عثمان کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا. تو بہرحال حضرت عثمان کی جو شہادت کا دن ہے وہ 12 ذی الحج ہے، اوسط ایام تشریق ہے، نہ کہ 18 ذی الحج ہے. اور اگر یہ دن ہو بھی تو ان کے نزدیک تو معین طور پر منانا جائز نہیں ہے. پھر اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ ناسبی لوگوں نے پاکستان کے اندر محرم کے ایام میں شادیاں شروع کی اور اعلان کیا، جیسے ڈاکٹر اسرار وغیرہ، ناسبیوں نے اعلان کیا کہ ان دنوں میں تو شادی کرنا چاہیے، محرم کا غم یعنی غم وغیرہ کچھ نہیں ہے. اور میں نے عرض یہ کیا کہ ان کے نزدیک 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانا، کسی کے اوپر بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، محرم کے دنوں میں کہا کہ بھائی سوگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کی شادیاں کریں. بڑے بڑے نام ہیں جو ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرائی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دمشق کے اندر ناصری طبقہ تھا، اس نے یہ کام شروع کیا تھا کہ محرم کے دنوں میں آنکھوں میں سرما لگاتے تھے اور اس طرح کی من گھڑت روایتیں بیان کی ہیں، من گھڑت روایتیں کہ محرم کے دنوں میں خوشی منانی چاہیے اور آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں. تو بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب محرم کے دنوں میں خوشی منانی چاہیے، تو انہیں تو حضرت عثمان کی جب شہادت کرتے ہیں انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ سوگ نہیں ہوتا ہے، کوئی سوگ نہیں ہوتا ہے ان کے نزدیک، اور ان کے نزدیک تو ہر دن میں خوشی ہونی چاہیے. تو 18 ذی الحج کو پھر آ کر یہ سوگ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ یعنی 10 محرم الحرام کو کوئی سوگ نہیں ہے، سوگ کا لباس نہیں پہن سکتے بلکہ خوشی ظاہر کرنی چاہیے، شادیاں کرنی چاہیے ان کے بقول. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہی ہے، اب اس کو بیان کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں اور جناب اس کا اعلان کرتے ہیں، عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. بہت بڑا حادثہ ہوا. اگر حضرت عثمان کی شہادت حادثہ ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت حادثہ نہیں ہے؟ تو الکیل بمکیالین، 2 ترازو میں تولنا. آپ کو یہ ہر جگہ پر اس طرح نظر آئیں گے کہ ان کا اپنے لیے ترازو کچھ اور ہے، اپنے لیے دلیل کچھ اور ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے کچھ اور ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ وہ امت کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا یقین اور امید رکھتی ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا.